آج سورہ بقرہ کی جو آیتیں پہلی رکعت میں پڑھی گئی ہیں، دوسرے پارے کی یہ کچھ آیات تھی جو بہت ہی عمدہ انداز سے تلاوت کی گئی۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے قاری صاحب کو۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے اور بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ ان آیات میں میٹرومونیل ایشوز، میاں بیوی، اس کے اندر اختلافات، پھر سپریشن، طلاق، ڈیورس اور اس سے متعلق کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ اتنی سیریس آیات ہیں کہ بہت سارے مسلمان شاید انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ قرآن کا ہی حصہ ہے، حالانکہ یہ دوسرے پارے کی آیات ہیں اور قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، محفوظ ہیں۔ وہ اس لیے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ قرآن کا حصہ ہے۔ ہماری عملی زندگی اس سے بہت زیادہ دور ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کی نوعیت شرعی طور پر کیا ہونا چاہیے۔ اگر اختلافات یا رنجش ہو تو اس میں کن اقدامات کی طرف آدمی کو توجہ دینی چاہیے، اس کو حل کیسے کیا جائے، اور اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو وہ طلاق کے لیے قرآن مجید میں جو پروسیجر بتایا گیا وہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں ہونے کے باوجود شاید اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر پک اینڈ چوز کے عادی ہیں۔ جہاں اپنی مطلب کی کوئی بات ہو صرف اسی حد تک ہم عمل کرنا چاہتے ہیں، باقی چیزوں پر گویا کہ قرآن کریم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا ایشو اس کے اندر شاید ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس میں عام طور پر درس وغیرہ جو ہوتے ہیں، ان ایشوز پر بہت کم بحث کی جاتی ہے، یا درس وغیرہ ان موضوعات پر بہت کم دیا جاتا ہے، اس لیے لوگوں کی یہ اویئرنیس بھی نہیں ہے۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ مسجد جن کے نام کے ساتھ موسوم ہے، مولانا تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک اپنا واقعہ مجھے بتایا تھا۔ وہ ایک بہت ہی مشہور یہاں کا ڈاکٹر، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، لیکن وہ لندن میں عموماً وزٹ کیا کرتے تھے اپنے لیکچرز وغیرہ کے لیے۔ اس اعتبار سے وہ بہت زیادہ مشہور تھے اپنے فیلڈ میں۔ وہاں پر چونکہ ڈاکٹر بہت مشہور تھے حیدرآباد کے ہی، تو ان کے ہاں مختلف لوگ جایا کرتے، جیسے پیشنٹ جاتے ہیں مشہور ڈاکٹر کے پاس، چونکہ وہ پرائیویٹ ڈاکٹر تھے تو اس میں تھوڑے سے اچھے قسم کے لوگ، یعنی کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہی جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ مہنگے ڈاکٹر تھے۔ تو وہ ڈاکٹر نے بھی مجھ سے یہ بات کی تصدیق کی تھی لندن میں، اور وہ یہ تھا کہ ایک میاں بیوی کے جھگڑے کا مسئلہ تھا، اور اتفاق سے وہ اس ڈاکٹر کے پاس گئے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب نے جو مجھ سے بتایا وہ یہ کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کی گئی ہے، میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے قرآن میں تو اس کا حل موجود ہے، اس سے آپ کر لیجئے۔ تو وہ کہنے لگے یہ ہندو غیر مسلم ڈاکٹر ہے، اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ سب قرآن میں ہے، یعنی طلاق اور خلا وغیرہ کے مسائل تھوڑے ہی قرآن میں ہیں، یا میں جو قرآن پڑھتا ہوں اس میں تو ہے۔ تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، مسلمان جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو وہ اپنے پاس سے، جیسے ڈاکٹروں کا انداز ہوتا ہے بحث آرگیومنٹ، وہ نہیں کرنا پسند کرتے، وہ اپنے گھر میں جو ترجمے کا قرآن ہے انگریزی ترجمے کا، وہ لا کر یہی چیپٹر ان کے سامنے رکھا۔ یہ جو آیتیں پڑھی گئی تو اس سے مجھے یہ ذہن میں بات آئی، یہ جب واقعہ رکھا وہ کہ طلاق کے سلسلے میں قرآن مجید تمہارا کیا ہدایات دے رہا ہے، اس پر تو تم لوگ عمل کر لو، تو اس وقت ان کو معلوم ہوا اچھا یہ باتیں قرآن میں بھی ہیں۔ ایک غیر مسلم ڈاکٹر مسلمان جوڑے کو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ ہے، اور مسلمان جوڑا اس سے بحث کر رہا ہے کہ قرآن میں یہ کہاں سے ہوتا ہے، یہ چیزیں کہاں ہیں قرآن میں۔ تو اس سے یہ سمجھ لیجئے آپ کہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق کس قسم کا ہے، صرف مصیبت دور کرنے، بلائیں ٹالنے، یا مرنے کے بعد لوگوں کو بخشوانے کے لیے قرآن سے ہم سہارا لیتے ہیں، لیکن کتاب زندگی بناتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے بہت کم لوگ اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔
ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم میں جو باتیں بتائی گئیں اس پر غور کریں۔ خاص طور پر یہ جو آیات آج پڑھی گئی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ اتفاق سے قاری صاحب نے تلاوت کی ہیں یا جو بھی وہ یا کسی نے کہا ہوگا ان کو، لیکن یہ آیتیں بہت ہی اہم ہیں، بلکہ گھر گھر میں یا خاص طور پر جو نئی شادی شدہ جو زندگی گزار رہے ہوں ان کے سامنے اس کا ترجمہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ میاں بیوی کا رشتہ کس طرح سے قائم اور باقی رہ سکتا ہے۔ میاں بیوی یہ دونوں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دونوں انسان ہیں۔ انسان چاہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، لیکن بشری تقاضے ضرور ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کی طبیعت کے مطابق 90% ہو تو 10% کمزوریاں بھی ہوں گی، یعنی 90% خوبیوں کے باوجود 10% کمزوریوں کا احتمال ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 99% بھی اچھے ہوں گے، 1% کا تو چانس ہے کمزوریوں کا۔ یہ بشری تقاضا ہے، کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، تو 5%، 2%، 4% کمزوریوں کا احتمال وہاں پر ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کی نظر مثبت ہونا چاہیے، پازیٹیو اپروچ، اور جو کمزوریاں ہیں اس کو اگر آپ نظر انداز کریں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کمزوریوں کو بھی دور کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کمزوریوں پر نظر رکھے، جیسے بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ نیگیٹو چیزوں کو اور وہ پنچنگ کرنے کی جو عادت ہے ان کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی بیوی کی 95% خوبیوں کو وہ اگنور کرتا ہے، نظر انداز، اور 5%، 4% جو کمزوریاں ہیں اسی پر بیس کر کے جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی بیویوں کا حال بھی ہوتا ہے شوہروں کے متعلق، شوہر اس کے لیے سب کچھ کر دے پھر بھی کہیں کوئی کمی کوتاہی امکان ہوتا ہے۔ اگر وہ کمی اور کوتاہی کی طرف نظر رکھے تو اس کی وجہ سے یہ فتنے اور فساد ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنا اپروچ پازیٹیو بنا لیں، مثبت پہلو سے غور کریں، شوہر بیوی کے بارے میں اور بیوی شوہر کے بارے میں خوبیوں کا پہلو سامنے رکھے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی جو کمزوریاں ہیں اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے گا۔ تو یہ اسٹیپ نمبر 1 ہے کہ دوسروں کی طرف دیکھنے کی جو آنکھیں ہیں وہ مثبت اگر ہوں میاں بیوی کی زندگی میں، تو اس سے خیر و برکت زیادہ ہوگی، شر، فتنہ اور شیطانی جو راستے ہیں اس پر خود بخود پابندی لگے گی۔ اور اگر کبھی کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو یہاں پر ایک اور بات کہی گئی، الصلح خیر۔ یہ والصلح خیر کیا ہے کہ ریکنسلیشن، اس آپس میں مصالحت، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور مصالحت کے لیے آدمی کو ہمیشہ تھوڑا سا نیچے اترنا پڑتا ہے، یعنی فلیکسیبلٹی، لچک۔ اگر شوہر کے اندر بھی تھوڑی سی لچک ہو، بیوی کے اندر بھی لچک ہو، تو پھر مصالحت بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، یہ اپنی ضد پر اڑے رہے، تو پھر مصالحت کا امکان نہیں ہوتا۔ اور ہے بھی تو میاں بیوی کا رشتہ، اگر شوہر فار ایگزامپل یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری غلطی ہے، ایک طرفہ طور پر وہ مان لیتا ہے، تو بیوی سے ہی بات ہو رہی ہے نا، کوئی باہر سے تو نہیں ہو رہی ہے، پبلک میں تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو میاں بیوی ان کے لیے تو قرآن میں کہا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں کی حیثیت ایک دوسرے کے لیے لباس، گارمنٹ کی جیسی ہے۔ کیا مطلب؟ لباس انسان کے جسمانی عیب کو ڈھانک لیتا ہے، لباس موسمی اثرات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، لباس حسن کا ایک زیبائش کا ایک انداز ہے۔ تو لباس کے یہ تینوں فائدے ہیں۔ تو میاں کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے لباس سے جو تعبیر کیا گیا قرآن کریم میں، بہت گہرائی ہے اس کے اندر، یعنی ایک دوسرے کے عیوب اور کمزوریوں کو ڈھانکنے والے، ایک دوسرے کے سپورٹر اور ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بننے والے گویا کہ میاں بیوی ہیں۔ اگر شوہر کہہ دیتا ہے میری غلطی ہے، کیا بڑی بات ہوگی اس میں؟ راضی نامہ ہو گیا، صلح ہو گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اسی طرح اگر بیوی کہہ دیتی ہے کہ ہاں غلطی میری ہے، تو پھر تو صلح ہی صلح ہے۔ بات اس وقت زیادہ خراب ہوتی ہے جب دونوں طرف سے ٹینشن ہو جائے اور وہ اپنی ضد پر اڑا رہے کہ نہیں غلطی میری نہیں ہے، یہ کہے کہ میری غلطی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بھگتی ہے سپریشن، علیحدگی، اور علیحدگی کے بعد بچوں کے مسائل، بچوں کے ساتھ ساتھ فیملی، خاندان، سب کی تباہی۔ دیکھیے ایک قرآنی اصول پر عمل کرنے سے کتنی نقصانات سے آدمی بچ سکتا ہے۔
تو اس میں جو بات کہی گئی سب لوگوں کو ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ والصلح خیر، ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان مصالحت یہ بہتر چیز ہے۔ یہ طلاق وغیرہ آخری چیز ہے، پہلی نہیں ہے۔ جب کوئی اور دوسرا امکان باقی نہ ہو تب قرآن کریم میں طلاق کی اجازت دی گئی۔ یہ نہیں ہے کہ آرگیومنٹ ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا، آپس میں کسی مسئلے میں کوئی تکرار ہو گئی، فوری طور پر آپ طلاق دے دیں۔ شرعاً قرآن مجید کی تعلیمات کے سراسر یہ خلاف ہے۔ یہ آخری اسٹیپ ہے، پہلا اسٹیپ کبھی بھی نہیں رہا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور اس میں ایک اور نقطہ ہے، اگر کسی وجہ سے وقتی طور پر علیحدگی ہو گئی، جس کو ہم کہتے ہیں سپریشن، یعنی شوہر اور بیوی طلاق نہیں ہوئی مگر اکٹھے نہیں رہتے، کیا اس کا بھی کوئی پروسیجر ہے؟ اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ 6 سال، 8 سال، 10 سال سے معلقہ کا مطلب نہ میاں بیوی ہے نہ طلاق دے کر فارغ کیے، اس طرح سے رہ سکتے ہیں۔ آج جو آیت پڑھی گئی سورہ بقرہ کی 226، یہ آپ جا کر گھر میں دیکھ لیجئے، یہ آیت ہماری زندگیوں کے لیے بہت چشم کشا ہے۔ اس کے اندر کہا گیا للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ یہ قرآن کریم کی آیت جس میں اس طرح کے اگر اتفاقات ہو گئے، ایلا اسی طرح کے ایک واقعے کو کہا جاتا ہے، اگر میاں بیوی شوہر کسی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرے اور علیحدگی اختیار کرے، کتنے دن کے لیے علیحدہ وہ رہ سکتا ہے؟ 6 سال، 8 سال، 10 سال؟ نہیں، قرآن کریم کی اس آیت میں میکسیمم لمٹ بتائی گئی 4 مہینے۔ 4 مہینے، 4 مہینے کے اندر اندر طے کر لینا چاہیے کہ آپ رہنا چاہتے ہیں یا طلاق دے کر فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ ان بٹوین معلقہ بنا کر رکھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ 4 مہینے میں ڈیسیجن بنانا چاہیے کہ رہنا ہو تو پھر بیٹھ کر صلح کر لیں اور میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں باقاعدہ طور پر، اور اگر نہیں رہنا ہے تو پھر طلاق کی طرف جائیے۔ درمیان میں لٹکائے رکھنا شرعی طور پر غلط ہے کہ آپ دیکھنے والوں کے لیے شوہر اور بیوی ہیں مگر پریکٹیکل لائف میں نہیں ہیں، حقیقی زندگی میں آپ میاں اور بیوی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی ایک ظالم ہے اس کے اندر، اور ظلم کا قیامت کے دن بہت سخت محاسبہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، کوئی کمزور ہو سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن ہم سب کمزور ہوں گے، طاقت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو وہ شخص، وہ لوگ، وہ شوہر جو 4 سال سے علیحدہ، 5 سال سے علیحدہ زندگی گزار رہے ہیں، 6 سال، 10 سال سے علیحدہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم شریعت میں کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ شرعی طور پر کون سا اصول ہمارے سامنے بتایا گیا؟ 4 مہینے، اس کے اندر ہم کو طے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کیسے رہنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو مرحلہ بتایا گیا، یہ ابتدائی مراحل ناکام ہو گئے، جیسے سورہ نساء وغیرہ کے اندر کہا گیا کہ طلاق سے پہلے کچھ اور مراحل ہیں۔ دیکھیے قرآن میں طلاق کو کتنا اوائڈ کیا جا رہا ہے، پیچھے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ اور مراحل ہیں۔ کیا ہیں کچھ اور مراحل؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وعظ و نصیحت، فعظوہن، وعظ و نصیحت، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم پیدا کرو اچھے ایٹماسفیئر میں، یعنی مصالحت کے انداز میں، یا گھر میں ریئیکشنری انداز یا غصے کے اظہار کے طور پر نہیں، بلکہ سنجیدہ طور پر میاں بیوی کو بیٹھ کر طے کرنا چاہیے کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں، کیا واقعی لڑائی کی ضرورت ہے، کیا واقعی طلاق کی ضرورت ہے، یہ طے کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے وعظ و نصیحت سے کام لے۔ شوہر کی کوئی غلطی ہے بیوی سمجھا سکتی ہے، اور بیوی کی کوئی غلطی ہے تو شوہر اس کو سمجھا سکتا ہے۔ دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وعظ و نصیحت سے کام لیں، مگر کسی تھرڈ پرسن کو انوالو نہ ہونے دیں۔ یہ گھر میں بیوی شوہر کا مسئلہ ہے، ٹاپ سیکریٹ، محترم، تو یہ دونوں کے درمیان ہی ہونا چاہیے۔ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر سمجھوتا کریں۔ نمبر 1، کسی وجہ سے یہ مرحلہ ناکام ہو جائے تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے لیے کہا گیا کہ تم ایک ہی گھر میں بلکہ ایک ہی بیڈ روم میں رہتے ہوئے اپنے تعلقات نہ رکھو۔ ایک دیکھیے دوسرا مشکل ترین مسئلہ ہے یہ کہ میاں بیوی ایک کمرے میں رہیں اور جھگڑا بھی آپس میں ہو،
مگر تعلقات نہ ہوں۔ شاید اس طرح سے بیوی کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے یا شوہر کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ ہم ایک کمرے میں ہی رہیں، تاکہ گھر کے افراد کو بھی پتہ نہ چلے کہ میاں بیوی کے درمیان کوئی اس طرح کی رنجش چلی آ رہی ہے، یہ بھی سیکریٹ۔ تیسرا مرحلہ اس کے بعد اگر یہ ناکام ہو جائے تو پھر تھوڑی سی سختی کا بھی حکم دیا گیا۔ سختی طلاق کو اوائڈ کرنے کے لیے، سختی یہ نہیں ہے کہ لاٹھی لے کر مارنا شروع کر دیں، سختی تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے، خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے، بچے اجڑنے سے، تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم تیسرے مرحلے پر تھوڑا سا سختی کا مطلب ناراضگی کا اظہار، تاکہ شوہر بھی سنجیدہ ہو جائے، بیوی بھی سنجیدہ ہو جائے۔ یہ بھی جب ناکام ہو جائے، پھر اب کہا جا رہا ہے فیملی کے جو بڑے بزرگ یا ایسے لوگ جو صاحب سمجھ ہوں ان کو انوالو کیجیے۔ یعنی یہ تین مرحلے تو خود میاں بیوی کے ہیں، اور اگر یہ ناکام ہو گئے تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد آپ کس کو انوالو کریں گے؟ فیملی کے ایسے لوگ جو حکم بن سکتے ہیں۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے صاحب سمجھ۔ ایسے میاں بیوی دونوں طرف ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کی خاندان میں عزت احترام ہو، جن کی بات پر دونوں عمل کر سکتے ہوں یا دونوں ان کو بزرگ کے طور پر تسلیم کرتے ہوں، ان سے اب مشورہ کرو۔ دیکھیے کتنے مراحل کے بعد اب یہ بات باہر جانے کی کہی جا رہی ہے، کہ وہ بھی فیملی کے باہر کا مطلب یہ نہیں کہ ڈھنڈورا پیٹ دو باہر، بلکہ گھر کے اندر جو معزز لوگ ہیں ان سے مدد لو۔ بتاؤ کہ اس میں آپ لوگوں کا مسئلہ کیا ہے۔ اگر وہ صاحب سمجھ ہوگا، فیملی کا آدمی، وہ کیا کرے گا؟ شوہر سے بھی بات کرے گا، سمجھائے گا، منائے گا، بیوی سے بھی بات کرے گا، اس کو بھی سمجھائے گا، اس کو بھی راضی کرے گا، تاکہ کسی طرح طلاق کی نوبت نہ آئے، مصالحت کا امکان باقی رہے۔ اگر یہ مرحلہ بھی ناکام ہو گیا، فیملی کے جو بڑے اور بزرگ ہیں وہ بھی عام طور پر اس کے اندر ناکام ہو گئے، تو اب اس کا مطلب ہے کہ بات اب مصالحت سے آگے جا چکی ہے۔ تو اب کیا کرو؟ طلاق کی طرف جاؤ۔ اب طلاق کی طرف دیکھیے اتنے مراحل کے بعد اجازت دی گئی، یہ نہیں کہ غصہ آ گیا شوہر کو کسی مسئلے پر، بلکہ بعض اوقات تو طلاق ہوتا ہے کھانے پینے کے مسئلے پر، سالن میں نمک مرچ کم ہو گیا طلاق دے دی، یا کوئی آگے پیچھے بات ہو گئی طلاق دے دی۔ تو یہ کیا بیوی کا رشتہ ہے یا کھیل تماشا ہے؟ شریعت میں دیکھیے طلاق کو کتنے آخری میں رکھا گیا ہے، اور یہ جو طلاق دی جاتی ہے ناراضگی کی وجہ سے، ریئیکشنر غصے میں رد عمل کے طور پر، تباہ کن نقصانات اس کے ہوتے ہیں۔ طلاق 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 کہہ دیے، اب اس کے بعد میں اب فتوے لے رہے ہیں، پارلیمنٹ اس کے لیے قانون پاس کی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کرے تو ہم اس کو یہ سزا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ یہ جو غلط انداز ہے طلاق دینے کا، شرعی طور پر بھی غلط ہے، اخلاقی طور پر بھی غلط۔ ایک بیوی آپ کے ساتھ 25 سال سے 30 سال سے مثلا وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر پیچھے آئی ہوئی ہے، اور آپ تھوڑی سے سالن کے مسئلے پر، کھانے پینے کے مسئلے پر، یا گھریلو معمولی باتوں کے مسئلے پر آپ طلاق طلاق کہہ دیں، تو اس کا مطلب آپ احسان فراموش ہیں، آپ نے اس کی قدر نہیں کی۔ اسی طرح سے اگر اس کے لوگ کوئی زیادتی کر رہے ہیں تو وہ احسان فراموش ہوئے۔ تو طلاق کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ غصے میں یا مذاق کے طور پر لوگ دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری نیت نہیں تھی طلاق دینے کی۔ دیکھیے نیت کا جو تعلق ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان کے مسائل میں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، جو کچھ میں عمل کر رہا ہوں نیت کے مطابق ثواب ملے گا، مگر بندے سے بندے کا جو معاملہ ہے وہاں نیت نہیں، ایکشن دیکھا جائے گا، آپ کا عمل۔ آپ کا عمل ہے، کسی کو آپ نے تماچا مار دیا، کہہ رہے تھے کہ میری نیت اچھی تھی، مکھی اڑانے کے لیے میں نے مارا، تو کیا یہ قبول کی جائے گی بات؟ نہیں۔ بندے سے بندے کا جو مسئلہ ہے ایکشن دیکھا جاتا ہے، وہاں عمل دیکھا جاتا ہے۔ نیت کا مسئلہ میرے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے۔ طلاق میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ اگر آدمی صراحت کے ساتھ طلاق کا لفظ کہہ دے تو طلاق ہو گئی۔ ایک حدیث ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین باتیں ایسی ہیں جس میں مذاق اور جوک ہوتا ہی نہیں ہے، وہ سیریس ہیں، اور اس میں سے نکاح اور طلاق کا مسئلہ ہے کہ اگر طلاق کوئی دے اور کہے کہ میں مذاق کر رہا تھا، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، یہ قابل قبول عذر نہیں ہے، طلاق طلاق ہوگی۔ جب آدمی صریح اور کلیئر الفاظ کہہ دے تو وہ طلاق ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں
اب آپ مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، فلاں کے پاس جا رہے ہیں کہ میں غصے میں تھا، اب میرے بچے برباد ہو گئے، گھر اجڑ گیا، اب میں کیا کروں؟ قرآن کریم نے پہلے مرحلہ بتایا تھا کیا کرنا چاہیے، آپ نے قرآن کو حذف کیا، اگنور کیا، تو اور بعد میں جا کر آپ ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں۔ تو اس میں طلاق دینے کا ایک پروسیجر جو بتایا گیا، ان مراحل کے بعد اگر آدمی سمجھے واقعی طلاق کی ضرورت ہے، صرف ایک طلاق، ایک مرتبہ، وہ بھی اس کے لیے بھی کچھ اصول بتائے گئے، اپنی جگہ وہ ایک تفصیلی بات ہوگی، میں موٹی موٹی کچھ باتیں اس بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو واقعی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو، معتبر عالم دین سے وہ بیٹھ کر پہلے سمجھ لے، کیونکہ طلاق کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ معتبر اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت سے علماء اس کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتے، وہ صاحب رائے نہیں ہوتے۔ طلاق کا مسئلہ پریکٹیکل لائف سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اندر بہت نزاکتیں ہیں، اس لیے معتبر عالم دین سے اس بارے میں آپ پوچھ لیجئے اگر کوئی ایشو واقعی ہے۔ تو یہاں تو صرف ایک موٹی سی میں بات بتا رہا ہوں، اگر طلاق دینا ہو تو صرف ایک طلاق، وہ بھی جب عورت اپنے نارمل نماز پڑھنے کی حالت میں ہو، تو اس وقت ایک طلاق دینے کے بعد آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ ویٹ کرے، اسی کو عدت کہتے ہیں، اس کے اندر اس کو ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ اگر اس کے درمیان راضی نامہ ہو جاتا ہے، صلح صفائی ہو جاتی ہے، دونوں ریئلائز کرتے ہیں، تو پھر میاں بیوی کے طور پر رہ سکتے ہیں رجوع کر کے۔ مگر ایک چانس فار ایور چلا گیا، سمجھی، پوری میریٹل لائف میں، ازدواجی زندگی میں 2 مرتبہ آدمی کو چانس ہے کہ طلاق دے کر رجوع کر سکتا ہے، صرف 2 بار، اور اس کے بعد جب تیسری مرتبہ وہ طلاق دے گا، چاہے دونوں کے درمیان سال کا گیپ ہو، 2 سال کا ہو یا 3 سال کا ہو، وہ تھرڈ جو طلاق ہے جب وہ اگر دے گا تو اس کے بعد وہ ابسولوٹ ہو جائے گی، مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا، وہ الگ آپ الگ، اس کے راستے الگ، آپ کے راستے الگ۔ 2 مرتبہ صرف رجوع کا حق ہے، ایک مرتبہ طلاق دی اور اس کے بعد عدت کے اندر اس نے رجوع کیا تو رجوع کر کے رہ سکتے ہیں، مگر ایک چانس تو چلا گیا۔ اب اگر پھر کبھی کوئی طلاق کی نوبت آ گئی، چاہے 6 مہینے بعد آئے یا 2 سال بعد آئے، جب بھی آئے، وہ دوسری طلاق سمجھی جائے گی، کیونکہ پہلا حق آپ نے استعمال کر لیا، اور دوسری طلاق کے بعد بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، ریکنسیلیشن، اور اس کے بعد 2 حق چلے گئے، اب کبھی بھی وہ دے گا تو وہ تھرڈ اور فائنل سمجھی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 اس طرح سے دے دے، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک طلاق دے اور ایک طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر رجوع نہیں ہو سکا، آپس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا، عدت کے بعد وہ آزاد ہے، آپ آزاد ہیں، وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ یہ 3 طلاق دینا کوئی ضروری ہے ہی نہیں، ایک طلاق کے بعد رجوع نہیں ہوا، عدت گزر گئی تو وہ آزاد ہو گئی۔ 3 طلاق دینا اپنے پاؤں پر ہتھوڑا مارنے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ تو ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ بند کر رہے ہیں جس میں کوئی امکان باقی ہے۔ ایک طلاق کے بعد وہ امکان باقی ہے، 2 کے بعد باقی ہے، 3 کے بعد تو وہ خود ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں طلاق کے بارے میں۔ تو یہاں پر جو ایک اصول بتایا گیا، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یہ جو رجوع کرنے والی طلاق ہے، صرف 2 ہی چانس ہے اس کا۔ اور دوسری بات جو کہی گئی، طلاق دینا ہو اور اس کا واقعی ریزن ہے تو پھر طلاق دیں، اور اگر طلاق کی ضرورت نہیں ہے، رکھنا ہو تو شوہر بیوی دونوں میاں بیوی کے طور پر رہیں۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کر کے اسے رکھ بھی رہے ہیں بیوی کے طور پر، لیکن ہے نہیں بیوی، میاں بیوی کے طور پر، تو یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ رکھنا ہو تو معروف کے ساتھ رکھو، اور اگر طلاق دینا ہو تو پھر بھی معروف کے ساتھ دو۔ نقصان پہنچاتے ہوئے، ضرر پہنچانے کے لیے اس طرح سے رکھنا یہ شرعی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ طلاق کے کچھ مسائل ہیں جو آج حافظ صاحب نے تلاوت کی ہے، تو اس مناسبت سے میں نے کچھ باتیں کی، کیونکہ بہت سارے مسلمان قرآن کریم کا یہ دوسرے پارے کا حصہ ہے مگر عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی سورہ طلاق ہے،
مگر اس کے باوجود لوگ جو ہے اس کے مفہوم مطلب سے واقف نہیں ہوتے، اسی لیے طلاق کے بارے میں اتنی باتیں کہ لوگ جو ہے کتنے ڈرامے بنائے ہیں طلاق کے حوالے سے، جو زیادتیاں ہوتی ہیں، لوگ نہ جانے کون سی کہانیاں لکھے ہیں، طلاق حلالہ فلاں فلاں، تو یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات کو داغدار کرنے کا سبب بنتی ہیں، حالانکہ اسلامی تعلیمات پاک صاف شفاف ہیں، ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ بدنامی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آفت اور بلاؤں سے سب کو محفوظ اور دور رکھے۔ کاروبار کے لیے شوہر باہر جاتا ہے، 2 سال 3 سال کے بعد وہ واپس آتا ہے، تو کیا یہ میاں بیوی کا رشتہ باقی رہے گا 2-3 سال کے بعد آنے کی وجہ سے؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ باقی رہے گا، کیونکہ اس نے طلاق نہیں دی۔ اگر وہ طلاق نہ دے اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے، مثلا شوہر جا رہا ہے دبئی، سعودی عرب، کہیں بھی، اور وہ 2 سال کے بعد واپس آتا ہے، دونوں کو معلوم ہے اور دونوں کے مشورے سے یہ بات ہو رہی ہے، تو میاں بیوی کا رشتہ باقی رہے گا، اگرچہ کہ یہ پسندیدہ شکل نہیں ہے، اس طرح سے دور رہنا یہ پسندیدہ شکل نہیں ہے، لیکن بامر مجبوری اور دونوں ایک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے جا رہے ہیں، شوہر جا رہا ہے، بیوی کو معلوم ہے، اور وہاں جانے کے بعد بھی آپس میں رابطہ ہے، تو رشتہ باقی رہے گا۔